بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم تو دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ سب باتیں یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئیں، ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے مطابق جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فلاح کا ایک فارمولہ بتایا ہے۔ یہ آسمانی فارمولہ ہے، یہ قرآنی فارمولہ ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں پر، ہماری عقلوں پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ کامیابی کیا ہے اور کامیاب کون ہے، تو ہر شخص کا فیصلہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسانی فلاح کے لیے خود ایک راستہ، ایک نقشہ پیش کیا ہے کہ اس نقشے پر چلتے ہوئے، اس راستے پہ سفر کرتے ہوئے کوئی بھی شخص فلاح پا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر فلاح کا لفظ بھی سمجھنے والا ہے۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کاشتکار کو عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں، فلاح لام کی شد کے ساتھ۔ یہ لفظ فلاح ہے جو میں بول رہا ہوں۔ کاشتکاری کرنے والے کو فلاح کہتے ہیں، اور فلاح کے معنی ہوتے ہیں زمین کو پھاڑنا۔ جب کسان ہل چلاتا ہے تو زمین کو پھاڑتا ہے۔ آج یہ کام بھی آسان ہو گیا ہے، کاشتکاری کا کام۔ مشینوں کا دور ہے، مشینیں آ گئی ہیں۔ پہلے کاشتکار اکیلا ایک بیل جوت کر اس کے پیچھے ہل باندھتا تھا اور صبح منہ اندھیرے کام شروع کرتا تھا، اور سورج طلوع ہونے تک بہت سارا کام کر لیتا تھا۔ یہ جو کسان کا عمل ہے، کاشتکاری کا عمل، زمین پھاڑنا، اور پھر جب تک
فصل تیار نہیں ہو جاتی، کسان سارے کا سارا وہ اپنی کاشتکاری کا نتیجہ سمیٹ کے اپنے گھر لے نہیں جاتا، اس کے دل کو اور جان کو سکون اور چین حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کٹائی کے موسم کے دوران جب بھی تھوڑی گھٹائیں بلند ہوتی، کسان کی جان پر بن جاتی تھی کہ اعلیٰ کٹائی کا موسم ہے، غلہ اٹھانے کا موسم ہے، بارش ہوگی تو کیا بنے گا؟ تو جب تک وہ غلہ اٹھا کے سمیٹ کے اپنے گھر نہیں لے جاتا، اسے چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ بس وہ ہر وقت محنت، فکر مندی، پریشانی کی کیفیات سے گزرتے رہنا، یہ فلاح کا عمل ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح اس شخص نے پائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فلاح حاصل کرنے کے لیے جن کیفیات سے، جس کرب اور تکلیف سے، جس پریشانی اور دشواری سے کسان گزرتا ہے، چاہے موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، گرمی کے موسم میں دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور سردی کے موسم میں رات کا پالا اور ٹھنڈ، یہ سب چیزیں کسان کو اس کے عمل سے روکتی نہیں ہیں۔ تو جس کیفیت سے وہ کسان گزرتا ہے اپنی کاشتکاری کے عمل میں کامیابی کے لیے، ان کیفیات سے گزرنے کا نام، ان کیفیات میں زندگی گزارنے کا نام یہ فلاح ہے اور کامیابی ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس شخص نے پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، غلط عقائد سے پاک کر لیا، بدعات سے پاک کر لیا، توہمات سے پاک کر لیا، اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کر لیا، اپنی زبان پاک کر لی، اپنی نیت اور ارادہ پاک کر لیا، اپنی نگاہ پاک کر لی، اپنے دل دماغ کی صفائی کر لی، کامیاب وہ شخص۔ برے ارادے اور بری نیتیں، بری نگاہ، بری سوچ، بری زبان، برا اخلاق، ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، زبان بھی پاک، نگاہیں بھی پاک، اخلاق بھی پاک، نیت اور ارادہ بھی پاک۔ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہر قسم کے برے عقائد سے، ہر طرح کے برے اخلاق سے، ہر طرح کے برے عمل سے، رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، فلاح اس نے پائی ہے۔ تزکا کئی علماء نے لکھا ہے، اس کے معنی ہے جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال اور کمائی خود حلال کی ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، بڑا سوچ سمجھ کے اور پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے کمایا ہوا مال، پھر جب اس کی زکوٰۃ دے گا تب پاک ہوگا۔ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے والا بھی پاک ہوتا ہے۔ مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کا محتاج نہیں ہے۔ جو اللہ 100 لوگوں میں سے 10، 15، 20، 25 کو بہت زیادہ نواز سکتا ہے، وہ باقی 25 کو بھی اتنا مال دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں، اس نے یہ تقسیم اپنی مرضی اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، نپا تلا ہوا کر دے۔ تو زکوٰۃ دینے والا مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے والے کا دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ جس نے زکوٰۃ دی وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، زکوٰۃ دینے سے بھی انسان پاک ہوتا ہے، اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ فلاح پائی اس شخص نے، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ذرا سوچیں، غور تو کریں، ہم میں سے ہر شخص اپنی زبان کا جائزہ لے، اپنے اخلاق کا جائزہ لے، اپنے کردار کا جائزہ لے، لوگوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے اسے دیکھے، کہاں کھڑے ہیں ہم۔ کوئی شخص ہم کہتے ہیں
کہ جس شیر کو سوا شیر ہو کے ٹکرائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے لیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ کوئی تمہیں گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں اسے دعا دیا کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس طریقے سے نفرتیں مٹ جائیں گی اور محبتوں کی فصل تیار ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں ملے گا اسے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے اور جواب میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے۔ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی تمہیں کاٹ رہا ہو، کوئی تم سے قطع رحمی کر رہا ہو، تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ صل من قطع، جو قطع رحمی کرتا ہے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ ذرا غور کریں اخلاق ہمارے کیسے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس نے فلاح پائی ہے۔ برے اخلاق سے پاک کرے، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گوئی نہیں کرتے تھے، نہ تکلف سے اور نہ عادت کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی پاکیزہ تھی۔ اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، آج زبانوں کا حال کیا ہے؟ بات بات پہ گالی گلوچ، بری باتیں، غیبت اور چغلیاں ہماری مجالس کی زینت ہے۔ فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ذرا اپنی آنکھوں کا جائزہ لیں، آج آنکھوں کا معاملہ کیا ہے؟ خلوت میں آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ ذرا اپنی آنکھوں کا جائزہ لیں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں، انہیں پاک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آنکھوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا آپ نے رب کا دیدار نہیں کرنا؟ اور اس کے دیدار کے لیے آنکھیں پاک ہونی چاہیے یا ناپاک ہونی چاہیے؟ اللہ خود پاک ہے، اس کا نبی پاک ہے، اس کا کلمہ پاک ہے، اس کا قرآن پاک ہے۔ قرآن پڑھنے والی آنکھیں وہ پاک آنکھیں ہونی چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، آنکھوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا روب اور جلال ہونا چاہیے۔ فلاح اس نے پائی جس نے اپنی آنکھیں پاک کر لی، اپنی نیتیں اور اپنے ارادے پاک کر لو۔ یہ نیت اور ارادہ اگر پاک نہیں ہے، کسی عمل کے اندر تم کسی رشتہ دار سے ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ کسی سائل کے ہاتھ پہ اگر چند ٹکے روپے رکھتے ہو تو کیوں رکھتے ہو؟ مسجد کے اندر خرچ کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہو تو کیوں جاتے ہو؟ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہو تو کیوں دلواتے ہو؟ قرآن کا حفظ کروایا ہے تو کیوں کروایا ہے؟ علم حاصل کیا اور کروا رہے ہو بچوں کو تو کیوں کروا رہے ہو؟ نیت پاک کر لیں۔ ارادہ کیا ہے؟ ناموری، شہرت، بلے بلے اور واہ واہ، سب کچھ بیڑا غرق ہوگا انسان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس برائی میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے وہ یہی ریاکاری ہے، دکھاوا۔ لوگوں کو جاؤ بیٹا، وہ جو پچھلے سال میں حج پہ گیا تھا تو زمزم پڑا ہوا نا ابھی، وہ لاؤ، لا کے اپنے انکل کو زمزم پلاؤ۔ کہ میں اسی سال نہیں گیا، پچھلے سال بھی گیا تھا۔ اپنے منہ سے اپنے آپ کو حاجی صاحب کہنا، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں مت کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے متقی کون ہے۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنا کرو۔ فلاح اس نے پائی جو پاک ہو گیا، نیت پاک کر لی، ارادے پاک کر لیے، زبان پاک کر لی، دل دماغ پاک کر لیے، اپنے اعمال پاک کر لیے، اپنے اخلاق پاک کر لیے، شرک سے بچ گیا، برے عقائد سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، خرافات سے بچ گیا، قطع رحمی سے بچ گیا، ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی سے بچ گیا، بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی سے بچ گیا۔ پاک وہ شخص ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا، اسے فلاح ملے گی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، پھر اللہ نے
تزکیے کے 2 سبب بتا دیے اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا. رب کا نام کتنا عظیم نام ہے اللہ کا. اللہ کی صفات کتنی عظیم ہے. جو اللہ کا نام ہے اس کے نام جیسا کسی کا نام ہی نہیں ہے. تبارک اسمک کا ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اے اللہ تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے. اللہ خود برکتوں والا ہے. تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے جلال و اکرام والے تو بہت برکتوں والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کے ہاتھ برکت والے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن اپنے طیب اور حلال روزی میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا سنو اللہ صرف حلال اور طیب قبول کرتا ہے. تو جب وہ حلال طیب اللہ کے راستے میں دیتے ہو اللہ اسے اپنے برکت والے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور پھر اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے. اللہ کے ہاتھوں میں برکت والے ہاتھوں میں پرورش. تم اپنا دانہ فصل اگانے کے لیے زمین میں ڈالتے ہو, کہتے ہو زمین بڑی اچھی ہے, یہ ہمارے علاقے کا پانی بھی بہت اچھا ہے, کھاد بھی اچھی مل گئی ہے, نتیجہ بڑا اچھا, مجھے 1 ایکڑ سے اتنے من جھاڑ نکلا ہے, اور جو دانہ تمہارا جو 1 پیسہ حلال اور طیب اللہ جو برکتوں والا ہے اس کے برکت والے ہاتھوں کے اندر پرورش پائے گا, بتاؤ ذرا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ برکت والا ہے, اس کا نام برکت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو معجزے کی ہے لیکن وہاں اللہ کے نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے. وہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا گوشت چند افراد کا کھانا پکایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے اللہ کے نبی آپ کا کھانا پکا ہوا ہے. جب دیکھا جابر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیڑ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, رہا نہ گیا, وہ کھانا پکایا. آپ نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا لشکر والو جابر نے آج تمہاری دعوت پکائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو کھلایا, خود بعد میں کھایا تھا. اور آپ نے کہا تھا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا نہ شروع کرنا اور ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا, ڈھکن نہ اٹھانا. آپ تشریف لائے, آپ نے اللہ سے دعائیں کی, اللہ کا نام لیا, پھر اپنا لعاب مبارک اس ہانڈی کے اندر اور اس آٹے کے اندر ڈالا. جابر کہتے ہیں سارا لشکر کھا گیا, اللہ کے حبیب بھی کھا گئے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا یہ سب آٹا اور سالن پہلے زیادہ تھے کہ بعد میں زیادہ ہے. اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ تو اللہ کے نام پر کھاؤ. اور آپ نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین, 1 مسلمان کا کھانا 2 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے. کھانا 1 کا کفایت 2 کو کرے گا. کیوں؟ اللہ کے نام کی برکت ہے, کیونکہ دونوں اللہ کا نام لے کر کھائیں گے. اللہ کے نام کی برکتیں ذرا دیکھو. فرمایا جب تم بسم اللہ سے کھاتے ہو شیطان دور ہو جاتا ہے. کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی ساتھ آتا ہے. جب تم اللہ کا نام پکارتے ہو نا السلام علیکم, السلام اللہ کا نام ہے, جب پکارتے ہو شیطان واپس چلا جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ آج تو رات رہنے کی جگہ نہیں ملی. پھر وہ کھانے میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے, تم کہتے ہو بسم اللہ, وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ آج رات تو فاقوں میں گزرے گی. اللہ کا نام لیتے ہو شیطان چلا جاتا ہے. اللہ کا نام نہیں لیتے شیطان شامل رہتا ہے. اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہو شیطان آ جاتا ہے. کھانے میں اللہ کا نام نہیں ہوتا شیطان داخل ہوتا ہے. اور بیت الخلاء میں اللہ کا نام لیے بغیر جاتے ہو وہاں شیطانی حملے تمہارے اوپر ہوتے ہیں. صبح اور شام اللہ کا نام لیا کرو, صبح اور شام اللہ کا نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صبح کہتے ہیں یا اللہ تیرے نام سے صبح کر رہے ہیں, شام کو کہتے ہیں یا اللہ تیرے نام پہ شام کر رہے ہیں, اللہم بک اصبحنا و بک امسینا, اور شام کو کہتے ہیں اللہم بک امسینا و بک اصبحنا. صبح بھی اللہ کے نام سے, شام بھی اللہ کے نام سے. اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں. فلاح اس نے پائی جو پاک ہو گیا,
پاک کون ہوگا؟ وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، رب کا ذکر کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا دونوں میں فرق وہ ہے جو زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ رب کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور رب کو نہ یاد کرنے والا مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ مضبوط قلعہ ہے، اور مثال اس کی یہ ہے ایک شخص کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا ہو اور وہ بھاگ رہا ہے بچنے کے لیے، وہ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر، قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے سانس پھول رہی ہے، ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ دشمن بڑا خطرناک ہے، یہ بالکل میرے سر پہ آیا کہ آیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک قلعہ اور ایک محل آ جاتا ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ اس قلعے میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی اس کی لگا دیتا ہے، چٹکنی لگاتا ہے اور امن کا سکون کا سانس لیتا ہے کہ شکر ہے دشمن سے بچ گیا ہوں، وہ دشمن اس محل میں داخل نہیں ہو سکے گا، دروازے سارے بند ہیں، محفوظ ہو گیا ہوں۔ فرمایا اللہ کا ذکر اسی طرح انسان کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ لیکن اللہ کا نام کیسے ذکر کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے بتایا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، خاص موقع کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے، بازار کی دعا ہے، سونے کی دعائیں ہیں، جاگنے کی دعائیں ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، خرید و فروخت کی دعائیں ہیں۔ یہ ساری دعائیں یاد کرو، رب کو یاد کیا کرو۔ سواری خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کوئی اور چیز خریدتے ہیں، چیزوں کی خریدنے کی دعائیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ نماز بھی ذکر الہی کا عظیم ذریعہ ہے، نماز ساری کی ساری اللہ کی یاد ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نمازوں کی پابندی کی۔ آج ہمارے کتنے ایسے دوست احباب ہیں، حضرات اور خواتین ایسی جو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان گزرتا ہے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسی نمازیں اور ایسے روزے فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ تزکیہ نہیں ہوا۔ جس نے تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی۔ اور 30 دن کی بھوک پیاس کے بعد اگر نمازوں کی پابندی نہیں آئی، اگر حلال حرام کی تمیز نہیں آئی، اگر اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اپنے اخلاق ٹھیک نہیں کیے، تو پھر 30 دن کی بھوک پیاس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ روزے کے ساتھ رب سے جو تعلق کمزور ہو گیا تھا یا ٹوٹا ہوا تھا اسے مضبوط کرنا ہے، اسے بحال کرنا ہے۔ اسی طرح انسانوں سے، لوگوں سے، اعزاء و اقارب سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے بحال کرے، ناراض لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تعلقات بحال کرے۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور معاملات ویسے کے ویسے ہیں تو روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ فصلہ نماز پڑھی اس نے، صرف رمضان کے مہینے کی نہیں، صرف فجر یا عشاء اور مغرب کی نہیں، فصلہ ساری نمازیں پڑھے۔ اور پھر نماز کے لیے قرآن و حدیث میں جو پتہ چلتا ہے، اوقات کی پابندی، جماعت کا اہتمام۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کے اوقات سے غافل رہتے ہیں۔ اوقات کی پابندی کریں، جماعت کا اہتمام کریں، پھر نماز ہوتی ہے۔ اگر انسان نماز کے وقت کا اہتمام نہیں کرتا، وقت کی پرواہ نہیں کرتا، ایسی نماز کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ دیکھتا رہتا ہے، ہاں سورج ابھی کافی اوپر ہے، کافی اوپر ہے، کافی ٹائم ہے، گھڑی دیکھتا ہے، آگے گھڑی، دائیں بائیں گھڑی، موبائل اور ہاتھ کے ساتھ گھڑی، ابھی ہیں اتنا ٹائم، کوئی نہیں۔ پھر آخر تھوڑا ٹائم رہتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے ویسی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز اولین وقت کے اندر جماعت کے ساتھ پورے ٹائم پر نماز ادا کرے۔
اور کیسی حیرت کی بات ہے، قرآن مجید نے سورہ النساء 5ویں پارے کے آخر رکوع میں منافقوں کا ذکر کیا ہے، منافقین کا، اور ذکر کیا فرمایا وہ نماز کے لیے آتے ہیں بڑے ڈھیلے ڈالے ہو کر، سستی کے مارے ہوئے، چاق و چوبند ہو کر، شوق اور خوشی سے نہیں آتے، دل سے نہیں آتے، نیتوں کے مارے ہوئے، نیتوں کے کوڑے نماز کے لیے ایسے آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے، اور آج مسلمان ہیں، پکے مسلمان، جو مرضی دعویٰ کروا لو، جھٹ سے کلمہ پڑھ کے سنائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، نہ روزے کی پرواہ نہ نماز کی پرواہ۔ مؤذن پکارتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ جس زندگی میں نماز نہیں ہے اس زندگی میں کبھی فلاح نہیں آ سکتی۔ یہاں بھی ہم فلاح کا ذکر کر رہے ہیں، کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں، اور کامیابی کا راستہ اس پہ نماز آتی ہے، نماز نہیں ہے کوئی فلاح نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو مفتوح علاقوں میں سب سے پہلا جو فرمان جاری ہوتا تھا وہاں کے عاملین اور گورنرز کو، میرے نزدیک سب سے پہلا کام اس علاقے میں کرنے کا یہ ہے کہ تم لوگوں سے نماز قائم کرواؤ، سب سے پہلا کام۔ جس نے نماز کی پابندی کی وہ دین کو سنبھالے گا، جس نے نماز ضائع کر دی وہ دین ضائع کر دے گا۔ آج دین ضائع اس لیے ہے کہ نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کے اوقات کی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی جماعت کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے رب کا نام یاد کیا اور نمازیں ادا کی، پھر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کا، جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بالشت کے برابر مربع جگہ، اور ایک روایت میں آتا ہے گھوڑ سوار کے پاس جو چابک ہوتا ہے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے، اس کے برابر لمبی اور چوڑی جگہ جنت کی، یہ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے افضل ہے۔ آج ہم دنیا بنانے پہ لگے ہوئے، 50 سال 60 سال 70 سال بنانے، چمکانے، فیکٹریاں، بینک بیلنس، زرعی زمین، پراپرٹیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، گاڑیاں اعلیٰ سے اعلیٰ، سب کچھ موجود ہے۔ بنانے پہ کتنا ٹائم لگا؟ 50 سال 70 سال، اور چھوڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ سب کچھ چھوٹنے پہ آیا تو 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی۔ میں نے ایک مثال پڑھی، ایک عربی شیخ کے خطاب کے اندر انہوں نے مثال دی۔ ایک آدمی سے کہا جائے بھی یہ ادھر ایک سائیکل ہے اور ادھر BMW ایک گاڑی ہے، مرسڈیز کھڑی ہے، دونوں میں سے جون سی چاہو لے لو تم۔ ایک طرف سائیکل کھڑی ہے اور ایک طرف مرسڈیز گاڑی کھڑی ہے، بھی تمہارا اختیار ہے یار، تم چاہے سائیکل لے لو چاہے یہ گاڑی لے لو، تمہاری ہے۔ سمجھدار کون ہوگا؟ جو مرسڈیز لے گا، اختیار ہے نا، اللہ نے اختیار دیا، چاہے دنیا رکھ لو چاہے آخرت رکھ لو، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کے درمیان اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس چلے جائے، اس بندے نے رب کے پاس جانا قبول کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ رونے کی کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں صرف بات بتائی ہے کہ اسے اختیار ملا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، اور وہ اللہ کے پاس جانے کو پسند کر چکا ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور تمہیں پتہ ہے یہ اختیار اللہ اپنے پیغمبر محمد کے سوا کسی کو نہیں دے سکتا، اور انہوں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے اللہ کے پاس۔ پسند کون سی چیز ہے؟ اذا احب اللہ، حدیث کسی میں آیا ہے جب بندہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہمیں رب کی ملاقات پسند ہے؟
رب کے پاس جانا پسند ہے؟ رب کی جنت کا مہمان بننا پسند ہے؟ رب کے انعامات لینے پسند ہیں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یہ پیسے پہ مر جاتے ہو، رب کے راہ میں نہیں دیتے، کسی غریب مسکین کا بھلا نہیں کرتے. جو تمہارے پاس ہے یہ فانی ہے، اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ہمیں فانی چیزوں سے پیار ہے. مالی مالی مالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ہمارا سنو، صرف 3 مال ہیں اس کے. ایک وہ جو پہن کے ہنڈا کے ختم کر دیا، فارغ کر دیا. ایک وہ ہے جو کھا کے ہضم کر لیا، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جمع کروا لیا. جو باقی مال ہے وہ برا ساک ہے. ابھی موت آئی تو دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. فرمایا کون ہے تم میں سے جو اپنے مال کی بجائے بیگانے مال سے محبت کرتا ہو؟ عرض کی نہیں اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے. فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لے لی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے اور سب سے بہتر ہے. دنیا کے فائدے، دنیا کے لالچ، دنیا کا نفع، دنیا کا گھر، دنیا کا سامان، دنیا کی زینت، یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ جائے گا. المال والبنون زینت، المال والبنون زینت، یہ دنیا، یہ مال، یہ بیٹے، یہ گھر، یہ سب کچھ دنیا کی زینت ہے. زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے بندے اور طالب بننے کے بجائے آخرت کے بندے اور آخرت کے طالب بن جائیں. فلاح اسی کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ باتیں قرآن میں ہی نہیں، پہلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی. صحف ابراہیم میں بیان ہوئی، صحف موسیٰ میں بیان ہوئی. اللہ ہمیں ان باتوں کا ایمان و یقین نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بعض علماء نے ان کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ فلاح اس نے پائی. جیسے زکوٰۃ کی بات کی میں نے کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی، کہتے ہیں کہ جب ادھر سے نماز کا وقت ہو رہا ہو اور ایک سوالی آ جائے سوال کرنے کے لیے اور وہ نماز کا ارادہ کر چکا ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے سوالی کو اس کی مدد اور ضرورت پوری کرے، پھر نماز پڑھنے جائے. کیونکہ اللہ نے تزکیے کا ذکر پہلے کیا ہے، نماز کا ذکر بعد میں کیا ہے. تزکیے سے مراد زکوٰۃ، صدقہ یا زکوٰۃ کا ذکر ان آیتوں میں پہلے کیا ہے، نماز کا ذکر بعد میں کیا ہے. تم اٹھ چکے ہو نماز کے لیے جانے کے لیے، سوالی آ گیا ہے تو کیا اچھا یار نماز تو بعد آئی تو نہیں، اس کی ضرورت پوری کرو اور اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کے سکون کے ساتھ، توجہ و دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤ. سواریوں کا خیال رکھا کریں، ضرورت مندوں کا خیال رکھا کریں. ضرورت مند آ جائے ماتھے پر وہ شکن ڈالنے اور تیوڑیاں چڑھانے کی بجائے خوش ہو جائیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس آتے ہیں. اور کبھی ہم بھی فقیر بن کے اس غنی کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ فقیر ہیں کہ نہیں ہیں ہم؟ اس غنی کے فقیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ جولی اس کے سامنے پھیلاتے ہیں. کیا دل چاہتا ہے کہ جولی پھیلائیں اور ادھر سے قبول ہو جائے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو پھر جو تمہارے پاس سائل آ جائے اسے برے منہ سے نہ دیکھا کرو، اسے جھڑکا نہ کرو.
اور پھر رب کے نام پر جو مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے نام پہ مانگے تو دے دیا کرو، رب کا نام اتنا اونچا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے رب کا نام بڑا برکت والا ہے، اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں رب کے نام پر دیں، رب کے گھروں کے لیے، رب کے قرآن کی تعلیم کے لیے خرچ کریں، یہی آپ سے مطالبہ ہے۔ وہ نام اتنا اونچا ہے۔ اور پھر جنت کی، اللہ تو چونکہ خالق ہے، جنت کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر آیا ہے کہ جنت میں میرے پاس آؤ گے نا، وہاں میں نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ انی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، وہ چیزیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہے، وما خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خیال نہیں آیا۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، خیال نہیں آیا۔ اور اس جنت کے لیے، اس رب کے دیدار کے لیے دل چاہتا ہے کہ رب کو دیکھنا، یہ آنکھیں رب کو دیکھیں اور اس کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ رب کو دیکھیں گے جنتیوں کو جنت بھول جائے گی۔ رب کے دیدار سے اونچی کوئی چیز اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں اس قابل بنا دے، اس دن رب کے دیدار کے لیے، رب کے نام پر رب سے جنت لینے کے لیے، جنت کے مہمان بننے کے لیے۔ آپ سے کہتے ہیں پچھلے جمعے بھی الحمدللہ مدرسے اور مسجد کے سالانہ اخراجات کی ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے امتحانوں میں پاس ہونے کو جی چاہتا ہے نا، یہ دینی امتحانوں اور آخرت کے امتحانوں میں دنیا کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، آخرت کے لیے دوڑ لگائیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، جنت لینے میں، رب سے گناہ کی معافی حاصل کرنے میں جلدی کیا کریں، آگے بڑھا کریں، آگے بڑھیں، اور اس میں یہ بالکل نہ خیال کیا کریں جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس کا تعلق انسان کے دل و نیت کے ساتھ ہے۔